الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صلوات بر محمد وآل محمد انسان کی زندگی کا ایک مختصر سا منظر کہ اگر زندگی بہترین ہوئی تو جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور اگر وہی زندگی بدترین ہوئی تو اب اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب زندگی بہترین ہوتی ہے تو زمین بھی گریا کرتی ہے مرنے والے پہ، آسمان بھی گریا کرتا ہے مرنے والے پہ، اور اگر زندگی بدترین ہوتی ہے تو نہ زمین اشک بہاتی ہے نہ آسمان آنسو روتا ہے۔ ہم اور آپ جس مرحلے کے لیے، جس پر رونے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں نا، وہ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی 4 سال کی بچی غش کھا کر گری ہو؟ کیا کسی نے دیکھا ہے ابھی تک کہ 4 سال کی بچی بے ہوش ہو کر گر پڑی ہو؟ کربلا میں میرے مولا سجاد نے کئی بار دیکھا ہے، جب جب شمر تماچے لگاتا تھا سکینہ بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ 2 روایت پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر، اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سب مل کر حسین کی بارگاہ میں، حسین کی اس ننھی سی بچی کی بارگاہ میں ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ سلام نہ پیش کر پائے نا، کم سے کم یا حسین کی آواز بلند کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پر۔ میرا مولا امام زمان علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا سلام ہو حسین کے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں پر، جس پر ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا۔ میرا سلام ہو
سکینہ کے ان رخساروں پر جو کبھی شمر کے تماچے سے نیلے پڑ جاتے تھے، کبھی شمر کے کوڑے سکینہ کے رخسار کالے کر دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 سے 3 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزو، ذرا احساس کریں، ذرا احساس کریں۔ میرا مولا حسین نا، میرا مولا حسین کبھی بھی مسجد میں نافلے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حسین گھر آتے تھے، نافلے کی نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، مولا آپ نافلہ کی نماز گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ امام نے آواز دی، میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اجرکم اللہ، ایک چھوٹی سی 4 سال کی بیٹی ہے، وہ گھر میں 2 مصلے بچھاتی ہے، ایک مصلے پہ خود بیٹھتی ہے، دوسرا مصلہ اپنے بابا کبھی جی کے لیے بچھاتی ہے اور انتظار کرتی ہے میرا بابا آئے گا، میرے ساتھ نماز پڑھے گا۔ ہائے، آپ نے سن لیا عزیزو، بڑی آسانی سے سن لیا ہے۔ جملہ سنیں گے، روایت کہتی ہے شب عاشور، عصر عاشور، سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے تھے، ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے بچھایا تھا، سکینہ نے ایک مصلہ اپنے لیے بچھایا۔ سکینہ انتظار کر رہی تھی، آئے میرا بابا آئے گا، میرے ساتھ نماز پڑھے گا۔ کبھی سجدے کو طول دیتی تھی، کبھی تسبیح کو طول دیتی تھی، کبھی سکینہ رکوع کو طول دیتی تھی، کبھی اللہ اکبر کی آواز بلند کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آہٹ سنی، شاید کوئی در خیمے پر آیا تھا۔ جناب سکینہ نے احساس کیا، لگتا ہے میرا بابا در خیمہ پر آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ مصلی سے اٹھ کر اس مقام تک پہنچی، جیسے ہی دروازے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھتی ہے؟ شمر ہاتھوں میں کوڑا لیے ہوئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شمر اپنے ہاتھوں میں کوڑا لیے در خیمہ پر کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی، اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ بڑا عجیب جملہ لکھا گیا ہے، جیسے ہی سکینہ نے کہا نا، اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ شمر نے حسین کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر سکینہ کی آغوش کی طرف پھینک دیا۔ خدا کسی یتیم بچی کو اس کے بابا کے قاتل کی زیارت نہ کرو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر لیا، رخسار پہ رخسار کو رکھا، فریاد کرتی چلی گئی۔ روایت نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب سکینہ اپنے بابا کا سر لے کر گریا کر رہی تھی نا، شمر آگے بڑھا، کانوں سے بندے چھینے اور ایسا تماچا لگایا، سکینہ زمین پر گر پڑی۔ اجرکم اللہ، سکینہ زمین پر گر پڑی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سکینہ زمین پر گر پڑی۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئی، سکینہ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام تک پہنچی نا، کیا دیکھتی ہے؟ سکینہ بے ہوش پڑی تھی۔ زینب نے اتنا گریہ کیا، زینب کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے نا، سکینہ کو غش سے افاقہ ہوا، یہ سوال نہیں کیا اے اماں میرے بابا کا قاتل کہاں ہے، اے پھوپھی اماں میرے بابا ابھی یہی موجود تھے، میرے بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ کی نگاہ جناب زینب کے سر پہ پڑی، آواز دے دی، اے پھوپھی اماں آپ کے سر کی چادر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اے پھوپھی اماں آپ کے سر کی چادر کہاں ہے؟ جناب زینب کہتی ہے، اے بیٹا جس نے تجھے تماچے لگائے، جس نے تیرے کانوں سے بندے کھینچے، اس نے میرے سر سے چادر چھین لی،
نیزہ چبھویا گیا۔ اجرکم اللہ، میرا سلام ہو حسین کی اس ننھی سی بچی پر جسے الگ ایک اونٹ پر باندھا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ شمر نے آواز دی تمام سیدانیوں کو دو دو کر کے اونٹ پر بٹھایا جائے۔ ہاں، حسین کی جو لاڈلی ہے نا اسے تنہا اونٹ پر بٹھایا جائے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سید سجاد کے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگی اے بھیا ذرا مجھے بچا لے، اس شمر کے ظلم سے بچا لے۔ شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے آواز دی کہ سکینہ کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد رسی میں اس طرح سے باندھ دینا کہ جیسے جیسے اونٹ چلتا جائے گا سکینہ کا بدن رسی سے رگڑتا۔ روایت نے عجیب جملہ لکھا، اور جب شام میں یہ قافلہ رکا نا، قافلہ رکا، ایک مرتبہ رسیاں کھولی گئی، کیا دیکھتی ہے جناب زینب؟ سکینہ کا پورا کرتا خون سے رنگین تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے آغوش پھیلائی، اے میرے بھائیا کی امانت، آجا میرے گلے سے لگ جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملے میرا مولا باقر امام سجاد سے کہتے ہیں، اے بابا آپ کو کس طرح سے دربار میں لے جایا گیا؟ مولا سجاد کہتے ہیں کہ مجھے دربار میں ایسے اونٹ پر بٹھا کر لے جایا گیا جس پر اماری نہیں تھی، سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسی بندھی تھی، ہمارے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا، یزید نے جناب سکینہ کی طرف دیکھا، کسی سے کہا یہ بچی کون ہے؟ بس آپ کی زحمت تمام ہے عزیزو، جتنا رونے نہ ہونا آج رو لینا، اس طرح گریہ کر لینا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو گریہ کرتی ہے، اس طرح گریہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مولانا میں پہلے بھی سکینہ پہ گریہ کرتا تھا لیکن اب اور زیادہ گریہ کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ پہلے مجھے بیٹی جیسی اولاد نہیں تھی، جب سے خدا نے بیٹی جیسی اولاد دی ہے نا، میرا بھائی بھی جب اسے ڈانٹتا ہے بڑا درد ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے مولا سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا جب گھڑکیاں دی جا رہی تھی، جب نیزے چبھوئے جا رہے تھے، جب تماچے لگائے جا رہے۔ اجرکم اللہ عزیزو، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ یزید کے دربار میں جناب سکینہ سے یزید سوال کرنے لگا۔ جناب سکینہ سے یزید نے جب سوال کیا نا، جناب سکینہ کہتی ہے کہ تیرے سپاہیوں نے ایک لمحے کا موقع نہیں دیا ہے، کربلا سے شام کوفہ، کوفے سے شام، تیرے سپاہیوں نے ایک لاغر اونٹ پر بٹھا دیا تھا، وہ اونٹ ایسا تھا کہ چند قدم چلنے کے بعد گر جاتا تھا۔ وہ اونٹ چند قدم چلنے کے بعد، دو جملے عزیزو آپ کی زحمت تمام، وہ مرحلہ بھی آیا نا کہ دربار سے ہٹانے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے آواز دی ان قیدیوں کو زندان میں ڈال دیا جائے، سب کو زندان میں ڈالا گیا، مگر حسین کی بیٹی کو ایک الگ زندان میں ڈالا گیا، ایسا زندان جو بالکل اندھیرا تھا، تاریک زندان تھا۔ اس زندان کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں اتنی زیادہ اذیت ہوتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زندان میں دیواروں کو اس طریقے سے تراشا گیا تھا کہ پتھر نوکیلے ہو گئے تھے، اگر کوئی قیدی آرام کرنے کے لیے تکیہ لگانا چاہتا تھا نا، وہ پتھر اس کی پشت میں چبھتے چلے جا۔
अजरकुम अल्लाह अजरकुम। बस दो जुमले अजीजों, वो पत्थर उसकी पुश्त में चुभते हुए चले जा रहे थे। हाय हुसैन की 4 साला बच्ची ऐसे जिंदान में जहां कांटे भरे हुए थे, कांटे नुमा पत्थर बनाए गए थे। सकीना जब भी बैठना चाहती थी ना उस अंधेरे में, पत्थर सकीना की पुश्त में चुभ जाता था। अजरकुम अल्लाह। बस अजीजों, सकीना के पुश्त में वो पत्थर चुभ जाता था। उस तारीख जिंदान में जनाब सकीना ने एक ख्वाब देखा है कि हुसैन उसके बाबा मिलने के लिए आए हैं। एक मर्तबा सकीना ख्वाब से बेदार हुई और आवाज देती, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। गिरिए की आवाज बुलंद होने लगी। यजीद उधर बेदार हुआ, क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है? किसी ने आवाज दी, हुसैन की बेटी गिरिया कर रही है, हुसैन का सर मांग रही है। तश्ते तला पे सर रखा गया, एक पार्चा डाल दिया गया, जिंदान की तरफ लेकर गए। एक मर्तबा सकीना ने देखा ना तो आवाज देती है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। एक मर्तबा उस तश्ते तला से कपड़े को हटाया गया। सकीना ने आवाज दी, ए मेरे बाबा, मेरी आगोश में आ जा। हुसैन का सर तश्ते तला से उठकर सकीना की आगोश में आया, रुखसार पे रुखसार को रखा। ए बाबा, जब तुम खैमे से गए थे तेरी शहरग नहीं कटी थी। ए बाबा, जब तू खैमे से गया था ना तेरे चेहरे पे पत्थर के निशान नहीं थे। ए बाबा, आपके चेहरे पे तीर के निशान नहीं थे, मगर हाय अभी तीर के निशान, पत्थर के निशान। एक मर्तबा किसी ने आवाज दी, सकीना को हुसैन से जुदा करो, कहीं कयामत ना आ जाए। हुसैन से सकीना को जब जुदा करने के लिए आगे बढ़े ना, वो रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने सर को पीटा, ए फूफी अम्मा, हुसैन की अमानत इस दुनिया से गुजर। अजरकुम अल्लाह। बस दो जुमले, आपकी जहमत तमाम। हुसैन की नन्ही सी बच्ची इस दुनिया से गुजर गई है। गुस्ल का एहतमाम आप जानते कैसे गुस्ल का एहतमाम किया गया? हर 3 दिन के बाद एक मर्तबा कैद खाने में पानी आता था। हर 3 दिन के बाद वो भी पानी गर्म होता था, पीने के लायक नहीं होता था। मेरे मौला सैयद सज्जाद ने आवाज दी, ऐ यजीद 9 दिन का पानी इकट्ठा खैमे में भेज दे, जिंदान में भेज दे। अब इसके बाद 9 दिन तक मैं तुझसे पानी तलब नहीं करूंगा। और उसके बाद गस्साला का इंतजाम किया गया। जनाबे ज़ैनब एक तरफ, गस्साला दूसरी तरफ। वो 9 दिन का पानी लेकर सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब को दिया, ए फूफी अम्मा जरा गुस्ल के लिए तैयार हो जाए। गस्साला आगे बढ़ी ना, एक मर्तबा कपड़ा उतारना चाहती थी, मगर पार्चे के साथ सकीना के जिस्म की खाल उतरती चली जा रही थी। एक मर्तबा गस्साला कहती है कि ए बीबी क्या बात है, क्या इस यतीमा को कोई बीमारी थी? आवाज दी, नहीं कोई बीमारी नहीं थी। क्या जिल्दी अमराज में मुब्तला थी? आवाज दी, नहीं ऐसा कोई मरज नहीं था। एक मर्तबा वो गस्साला कहती है, अरे भाई फिर क्यों? जब मैं कपड़ा उतारती हूँ ना, इसका जिस्म की खाल कपड़े के साथ निकलती चली आ रही है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, हाय इतने कोड़े बरसे हैं, इतने नेज़े चुभोए गए, वो ज़ख्म खुश्क हो गए थे। सकीना का कुर्ता सकीना का कुर्ता नहीं उतारा गया।
سکینہ کو غسل دے کر زندان میں میرا مولا سید سجاد نے دفن کیا۔ وہ مرحلہ بھی آیا جب جانے لگے نا تو مڑ مڑ کے سکینہ کی لحد کو دیکھ رہے تھے۔ اے بھوبی اماں، اے بھوبی اماں، ہم حسین کی امانت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عجب نہیں کسی چچا نے آواز دی ہو، اے بیٹا سید سجاد، جا تو کربلا چلا جا، جا تو مدینے چلا جا، یہاں ایک چچا ہے جو اپنی بھتیجے کی نگہبانی کرنے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جن افراد نے جس طرح بھی کوشش کی ہے اور اس عزا کے انعقاد میں کوشش کی ہے، پروردگار ان سبھی کو ترقی عطا فرما، ان کی دنیاوی و دینی حاجات کو قبول فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجن، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔